الیکشن کی جو پہلے تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے، صدر پاکستان نے اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہی 30 اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پہلے شخص بنے جن کے اوپر آرٹیکل 6 کا ایک کامیاب مقدمہ بنایا جائے اور اس میں سزا دی جائے، اور انہوں نے واضح طور پہ آئین کی احکامات ماننے سے انکار کر دیا، سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آج سے 2 دن پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا مقدمہ گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پہلے ہی دائر کر چکے ہیں، تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بھی سنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے، جس کی منظوری جو ہے لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے اور جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں، 25 کی رات کو اور 26 کی صبح سحری تک وہ انشاءاللہ تعالی جلسہ چلے گا مینار پاکستان میں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس تاریخی موڑ کے اوپر وہ جو جلسہ ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے شہری، خاص طور پہ لاہوری جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور اس جلسے کے اندر باقی تمام باتیں جو کی جائیں گی وہ تو ضرور کی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور تحریک انصاف باقی پاکستان کی طرح مکمل طور پہ اپنے آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ جج صاحبان جو انہوں نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے، بہت بھاری اکثریت جو ہے، وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیئرمین صاحب نے ہدایات دیں کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو اور مزید تیز کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا، چیئرمین صاحب نے ہدایات دی ہیں، ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا، اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی، اور بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کا موقف رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت، جو پوری کوشش کی جا رہی ہے آئین کے سے انحراف کرنے کی، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی۔ تو پارلیمان کا جو فورم ہے، وہ پارلیمان کا فورم بھی ہم نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، مجھے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو خواہش مند ہیں، جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ان کو ٹکٹ ملے گا، اور سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ، بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی ضمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے مدد سے۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے۔ ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے، اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا، اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا۔ اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے۔ تو یہ فیصلے تھے۔ اب میں فواد چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات، خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں، اور عمران خان صاحب کے، اور جو ہماری کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مزید اب بتائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑا یہ ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فون آتا ہے تو یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ اچھا جی، جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو اسد عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے، 23 مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں تحفہ دیا گیا، آئین کو توڑ کے، آئین کو پامال کر کے، ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے
کہ جو بارز ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے، آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور اس سمے تقریباً 96 بار ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اور وکلا کی جو بھی تحریک چلے گی، تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے. اندھیرا اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ سورج نکلے گا. پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے. جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اتنے لائق ماشاءاللہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. بھئی وہ 2 روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا، سپریم کورٹ میں کوئی نظر ثانی نہیں کی. کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل فول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں. تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے، وہ پتہ چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے. اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا. آپ دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل حملہ ہوا ہے، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ یہی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسے جج کو فون کال ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو 5 سال سزا کم ہے 7 سال ہونی چاہیے، اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بحال ہوئی کسی وزیر اعظم کی ڈسمس ہو کے، اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے، اور وہ حمزہ شہباز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے. یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے، میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ 5 رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ 3 ججز اس بینچ کا حصہ تھے. آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے. اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ 8 دن آگے ہو گیا، اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا اعظم تارڑ صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹ ہی رکھ لینا چاہیے، شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں. یہ تو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اور دیکھیے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے، آپ کو اس کیس کے اوپر آبجیکشن ہے، آپ نظر ثانی لے کے آتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی نظر ثانی کی نہ کچھ کیا، اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر 5 ممبرز جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے. اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہ 5-6 لوگ ہیں جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، لیکن یہ 5-6 اب ہمیں سویلین مل گئے ہیں، ان پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے جہاز چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سویلین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یوزرو کرنے کا اقدام کیا ہو. تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، وہ شروع ہوگا تراویح کے بعد، اور سحری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. اس کے ساتھ عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی، قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس کا الزام ایک مذہبی
جو شدت پسند ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات پریڈکٹ کی تھی اور وہی ہوا. اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں. آج مجھے پتا چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ایک JIT کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے, اور اگر پنجاب حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے اور ایک سیریس اس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم اپنے خدشات جو ہیں وہ اس JIT کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بنے گی اور جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی پوری قوم انتخابات کے لیے تیار ہے. 30 اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور اس لیے ہونے ہیں کہ آئین میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور عوامی اور جو سول سوسائٹی کی مہم ہے اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے آئین کی حفاظت 2 قوتوں نے کرنی ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے. آج پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کرتا ہوں, آئین بچانا آپ کا فرض ہے. اسی مقصد کے لیے آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے, آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر ایک پوری مہم چلائی گئی ہے. اس وقت ہمیں پتا ہے جس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج آج تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے پاکستان کے عوام سے مل کے. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے. پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی کچھ نظر دکھانے کو تیار ہے. دوسری طرف جو مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اب کیا آپ کا سٹانس ہے؟ اور آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی کی بات کی, زمان پار کی باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کارکن سیکیورٹی کا سر انجام دے رہے ہیں, وہ بھی ڈنڈے وغیرہ پکڑ کے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریق اس میں سے فائدہ اٹھا لے. اس حوالے سے بھی کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن اسد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں. اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم APC کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل ضرور کیجئے, اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم اب بھی تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے, یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیے جمہوریت آئین پھر تو سارا ختم ہو گیا. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ہمارے کارکنان ہی بنیادی سیکیورٹی دے رہے ہیں, لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے SOP طے کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑھے گی اور اس طرف چلے گی. لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دیا, وہ کل صبح سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا. اور ضلع شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی چلیں گے. بنائی گئی ہے اور کمیشن تشکیل دیا گیا ہے, کیا عمران خان اس JIT کے سامنے پیش ہوں گے اگر انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس, یا JIT کو زمان پار کرنا ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے؟ دوسرا, IG اسلام آباد کو تمغہ شجاعت دیا گیا اور صدر صاحب نے ان کو تمغہ لگایا, جبکہ اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کے بہت تفصیلات ہیں, ان کو تھریٹ تھا ان سے. سر اسلام آباد کے IG صاحب کو پتہ نہیں کن خطبات کے اوپر تمغہ دیا گیا ہے. جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے, جا کے املاک کا نقصان, بچوں کے اوپر تشدد, کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی کے گھر کے ملازمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے ہوئے ہیں. اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا کوئی بنتا ہوگا تمغہ. ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے وہ مختلف چیز ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی, دیکھیں جو انفارمیشن ہے اگر وہ واقعی میں, پہلی شرط تو ظاہر ہے یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی. یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکیورٹی فراہم کرنا. تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ
اس کا احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, پوری ہم ان کو مدد فراہم کریں گے. لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ حقیقی طور پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الٹے الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے, آپ کو میں بتاؤں, ایک بندے کا زبردستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا پولیس کے اوپر تشدد اسد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا, میں معافی مانگتا ہوں. وہ پکڑ لیا, پتہ چلا کہ جی اوشانی شاہ ان کا جو ڈپٹی میئر ہے مسلم لیگ نون کا, اس کا بڑا قریبی بندہ تھا.